یہ ہے کہ جیسے نماز کے پہلے اذان سوسخانی چونکہ ہوتی تھی تو ہو رہی ہے بس، لیکن اس پورا شو ماحول میں بھی ان لوگوں نے بلایا، ان کا احسان مند ہمیشہ رہوں گا میں۔ خیر چونکہ جمعہ ہے اور مجلس دیر سے شروع بھی ہو رہی ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کر لی جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ گزارش گزاروں کہ جو بھی اشعار ہیں ہمارے پاس، ایک ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں، تمام مومنین کا ملاحظہ فرمائیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ چار مصرے بطور تعزیت گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے ملاحظہ فرما لیں۔ جب آئیں گے صدا دے گا کون، مسکرا کے ہمیں جینے کی دعا دے کون، لوٹ گئے گھر میں ہر خطا پہ ہمیں سینے سے لگا کہ ہر خطا پہ ہمیں سینے سے لگا لیتے تھے، اب بھی دل چاہے گا پر ایسی سزا دے گا کون، لوٹ گئے گھر میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک بات ضروری میں کہہ دوں پہلے کہ چونکہ کل رات میں جونپور میں ہمارے یہاں ایک مجلس تھی اور قریب ہم لوگ 10 بجے خالی ہوئے اس سے، اور اس کا چونکہ جن ٹرینوں سے آنے کا سلسلہ یا ارادہ تھا وہ ساری ٹرینیں کینسل ہو گئی، اور 11 بجے رات تک امام بارگاہ میں فرش اعظم بیٹھ کے جھوٹ بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو یہ ہوا کہ نہیں جانا ہے، پروگرام کینسل چکی۔ لیکن بھائی پرویز بھائی اور بھائی صاحب کا حکم ہوا نہیں کیسے بھی کریے، تو قریب 1 بجے رات میں ہم لوگوں نے گاڑی ارینج کی ہے اور پوری رات سفر کر کے آئے ہیں، اور جس وجہ سے اور پلس کل مجلس کا سلسلہ، لہٰذا گلے کے حالات بڑے خراب ہیں، چونکہ رات بھر جاگنے کے بعد جو پڑھنے والے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ خیر پھر بھی کوشش کروں گا کہ اب آپ نے اتنی محبتوں سے بلایا ہے تو کچھ اچھے اشعار آپ کو سنائے جائیں۔ 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
آج پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہیں کہ فرش عزا کو ختم کیا جائے، عزاداروں کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہ تو ہوا ہے نہ انشاءاللہ ہوگا۔ اسی پس منظر میں 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں، اگر حقیقت ہے اور حق بیانی کیا تو دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرما لیں۔ توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، کہ توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا، ایک تیسرا چوتھا مصرع علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا، کہ دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے، یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا، توہین مودت کبھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ چار میں سے ملاحظہ فرما لیں، جو لوگ ہمیں عزاداری کرنے سے روکتے ہیں، اتنا بڑا لاک ڈاؤن لگا لیکن مولا کا کرم تھا، کربلا جانے والے گئے، عزاداری ہوئی، چاہے کمرے کے اندر یا جس بھی حالت میں عزاداری رکی ہے نا انشاءاللہ رکے گی۔ 4 میں سے ملاحظہ فرما لیں، مخالفین کو ان کے منہ پہ تماچا ہے، 4 میں سے ملاحظہ فرما لیں۔ زندگی پر جتن کا صدقہ ہے، زندگی پر جتن کا صدقہ ہے، موت کی دھمکیاں نہ دو ہمیں کو، موت کی دھمکیاں چوتھا مصرع نہ دو ہمیں کو، کہ ہم تو ذکر علی کریں گے ضرور، کہ ہم تو ذکر علی کریں گے ضرور۔ 14
صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سلام کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں آپ لوگ. مطلب بطور خاص پیش خدمت ہے جناب اختر سرسوی صاحب کا کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں. ماتم کے لیے شہ کے آزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہ کے آزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہ کے آزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے فرشا سا کے حوالے سے شعر پیش کریں. آزادار کھڑے ہیں، یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو، یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو، ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے آزادار کھڑے ہیں، یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ، یہ وادی جنت ہے کہ عباس ثانی مصرع دو چار نبی بیٹھے ہیں، دو چار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہ کے آزادار کھڑے ہیں، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ثانی مصرع اس پار سے آ جاؤ کہ ہم اس پار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے آخر سے کے آزادار کھڑے ہیں،
قطاریں اختر یہ نہیں حشر میں نبیوں کی قطاریں، یہ سب میرے آنسو کے خریدار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہ فاتحہ۔ مومنین گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ناصر علی ابن علی حسین مرحوم اور جملہ مومن منہجم انتقال فرما چکے، ان کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد وعلی آلہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مومن مستی ہے کہ چند من ملاحظہ فرما لیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید گرمی کا اثر آپ پہ ہم سے زیادہ ہے۔ خیر، ہم جس لیے آئے ہیں اس کام کو مکمل کر دیں تاکہ مولانا موصوف کو وقت مل سکے۔ مرضی کے چند من ملاحظہ فرما لیں۔ جب رنج و غم میں آلے ابامو مبتلا ہوئے، وارث کوئی نہ سربراہ جدا ہوئے، لوٹے گئے اسیر ہوئے بےردا ہوئے، اور ساربان بیووں کے زینوں لبا ہوئے، نظام اہل بیت نبی کے پھنسے بارہ گلے تھے رسل میں بندھے ہوئے، جب رنج و غم میں آلے ابامو مبتلا ہوئے، راوی یہ موت بھرنے کتب میں ہے یہ لکھا، در پھرے حسین کے ناموں پہ یوں تو اٹھائے راہ میں ایزائے جا پر شام میں ستم کی ہوئے ان پر انتہا مجبور اہل بیت شاہ شہید رسی میں بند کے سامنے آئے یزید، جب رنج و غم میں آلے ابامو مبتلا ہوئے، دربار میں کھڑے جو رہے دیر تک، کہنے لگے یزید سے زینب بچش میں، میر شام پاؤں پر اب آ گیا برہم، قید
وابستہ جب رنج و غم میں آلے کے پاس بیٹھ کے بولی وہ خوشی وارثہ کون آپ کا کیوں کا لوٹا ہے دن کو چین لیتی ہو نہ شب کو سو یہ کون سا حسین ہے تم جس کو جب رنج و غم میں آلے قاسم کا شب کو بیاہ ہوا دل کو مر گیا ہند کچھ نہ پوچھ زمانہ اڑا کا گلا حسین کا خنجر سے کٹ گیا کا گلا حسین کا خنجر سے جب رنج و غم میں آلے بآواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، چونکہ ابھی قبلہ مولانا کو بھی ہمیں سننا ہے اور دو شعراء کرام جو مہمان ہیں اور انہیں بھی سننا ہے۔ میں التماس کروں گا بغیر کسی تمہید کے جناب پرویز جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ بارگاہ امام میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ چار میں سے ملازم ہمیں کہ بے مثل ہے جہان میں سیرت حسین کی، بے مثل ہے جہان میں سیرت حسین کی، قرآن بیان کرتا ہے عظمت حسین کی۔ بے مثل ہے جہان میں سیرت حسین کی، قرآن بیان کرتا ہے عظمت حسین کی۔ تو ظالم یزید سوچ کے روتا تھا رات دن، ظالم یزید سوچ کے روتا تھا رات دن، سر مل گیا نہ مل سکی بیعت حسین کی۔ ظالم یزید سوچ کے روتا تھا رات دن، سر مل گیا نہ مل سکی بیعت حسین کی۔ صلوات بجا بجا ایک مطلب 3-4 سے بجا اختصار سے مطلب بتا رہا، خاص سماعت کریں کہ خون ابو طالب کا اثر بول رہا ہے، خون ابو طالب کا اثر بول رہا ہے، نیزے پہ جو شبیر کا اثر بول رہا ہے۔ خون ابو طالب کا اثر بول رہا ہے، نیزے پہ جو شبیر کا اثر بول رہا ہے۔ تو نیزے کی بلندی سے مسیحیت کی زباں میں، نیزے کی بلندی سے مسیحیت کی زباں میں یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ نیزے کی بلندی سے مسیحیت کی زباں میں یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ تو جس دن سے رکھا حضرت عباس کا پرچم، جس دن سے رکھا حضرت عباس کا پرچم، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر بول رہا ہے۔
जिस दिन से रखा हज़रत अब्बास का परचम, जिस दिन से रखा हज़रत अब्बास का परचम, महसूस ये होता है कि घर बोल रहा है, महसूस ये होता है कि घर बोल रहा है। शेर बतौर ख़ास समात के साहब कि नज़र की अनी टूट के खामोश है लेकिन, नज़र की अनी टूट के खामोश है लेकिन हम शक्ल पैगंबर का जिगर बोल रहा है। नज़र की अनी टूट के खामोश है लेकिन हम शक्ल पैगंबर का जिगर बोल रहा है। आखिर से बतौर ख़ास समात करें कि असगर के तबस्सुम में है इनकार शहीदी, असगर के तबस्सुम में है इनकार शहीदी, 6 माह का बच्चा है मगर बोल रहा है। असगर के तबस्सुम में है इनकार शहीदी, असगर के तबस्सुम में है इनकार शहीदी, 6 माह का बच्चा है मगर बोल रहा है। और मक्ता बतौर ख़ास समात करें कि परवेज़ मेरे लब पे है शब्बीर की मिदहत, परवेज़ मेरे लब पे है शब्बीर की मिदहत, दुनिया से मेरा ज़ौक़े हुनर बोल रहा है। परवेज़ मेरे लब पे है शब्बीर की मिदहत, दुनिया से मेरा ज़ौक़े हुनर बोल रहा है, खूने अबू तालिब का असर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की तहारत का असर बोल रहा है। आइए हज़रात, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं बग़ैर किसी तमीद के गुजारिश गुजार हूँ मशहूर मारूफ शायर जनाब अतहर बनारसी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करें। आप हज़रात मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलावत में पर मोहम्मद वाला। और तलवात होते मरूम के सिलसिले से 3 अशार कि खुल्क़ व इखलास के शहकार थे नासिर रिज़वी, खुल्क़ व इखलास के शहकार थे नासिर रिज़वी, सादा तबीयत थे मिलनसार थे नासिर रिज़वी, और ये शरफ़ उनके लिए कम तो नहीं है लोगों, ये शरफ़ उनके लिए कम तो नहीं है लोगों, इब्ने हैदर के आज़ादार थे नासिर रिज़वी, इब्ने हैदर के आज़ादार थे नासिर रिज़वी। और हर ज़ुबां पर है यही आज ये जुमला अतहर, हर ज़ुबां पर है यही आज, हर ज़ुबां पर है यही आज ये जुमला अतहर, एक ग़ुलाम शहे अबरार थे नासिर रिज़वी, एक ग़ुलाम शहे अबरार थे नासिर रिज़वी। सलवात पढ़ते हैं आप सब। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा सिर्फ 5 मिनट में चंद अशार आप तक पहुँचाऊँगा। 4 मिसरे कि मुंसलिक जब तक रहोगे अहले बैते पाक से, मुंसलिक जब तक रहोगे अहले बैते पाक से, मौत भी आई अगर तो ज़िंदगी हो जाएगी। मुंसलिक जब तक रहोगे अहले बैते पाक से, मौत भी आई अगर तो ज़िंदगी हो जाएगी। और हुब्बे हैदर में मरोगे तो शहादत पाओगे, हुब्बे हैदर में मरोगे तो शहादत पाओगे, बुग़्ज़े हैदर में मरोगे खुदकुशी हो जाएगी। हुब्बे हैदर में मरोगे तो शहादत पाओगे, बुग़्ज़े हैदर में मरोगे खुदकुशी हो जाएगी। सलवात पढ़े आप इधर। कि कहते हैं किसको नजफ़ और सामरा क्या चीज़ है, आओ मजलिस में बताएं करबला क्या चीज़ है। कहते हैं किसको नजफ़ और सामरा क्या चीज़ है, आओ मजलिस में बताएं करबला क्या चीज़ है। और कह रहे हैं वो कलामे हक़ को काफ़ी देख लो, आज तक जो ये न समझे फातिहा क्या चीज़ है। कह रहे हैं वो कलामे हक़ को काफ़ी देख लो, कह रहे हैं वो कलामे हक़ को काफ़ी देख लो, आज तक जो ये न समझे फातिहा क्या चीज़ है। और आस्तीनों को उलट कर ये कहा बेशीर ने, सामने मेरे ये बुज़दिल हुरमुला क्या चीज़ है। आस्तीनों को उलट कर ये कहा बेशीर ने, सामने मेरे ये बुज़दिल हुरमुला क्या चीज़ है। सलवात पढ़ा बता। कि कसरे सितम में आज बपा ज़लज़ला है क्या, अरे बेशीर की हंसी से कोई मर गया है क्या। कसरे सितम में आज बपा ज़लज़ला है क्या, बेशीर की हंसी से
کوئی مر گیا ہے کیا؟ اور ٹکڑوں پہ جو پلے ہیں امام حسین کے وہ پوچھتے ہیں سبط نبی نے دیا ہے کیا؟ ٹکڑوں پہ جو پلے ہیں امام حسین کے، ٹکڑوں پہ جو پلے ہیں امام حسین کے وہ پوچھتے ہیں سبط نبی نے دیا ہے کیا؟ اور تاریخ پڑھ کے ہم کو بتاؤ کہ آج تک حر کی طرح کسی کا مقدر بنا ہے کیا؟ تاریخ پڑھ کے ہم کو بتاؤ کہ آج تک، تاریخ پڑھ کے ہم کو بتاؤ کہ آج تک حر کی طرح کسی کا مقدر بنا ہے کیا؟ اور فتوے تو لکھتا رہتا ہے ذکر حسین پر، تجھ کو یزید وقت نے کچھ دے دیا ہے کیا؟ فتوے تو لکھتا رہتا ہے ذکر حسین پر، فتوے تو لکھتا رہتا ہے ذکر حسین پر، تجھ کو یزید وقت نے کچھ دے دیا ہے کیا؟ اور کیوں بھاگتے ہو پرچم حیدر کو دیکھ کر؟ کیوں بھاگتے ہو، کیوں بھاگتے ہو پرچم حیدر کو دیکھ کر؟ ارے خیبر کے دن کا زخم ابھی تک ہرا ہے کیا؟ کیوں بھاگتے ہو پرچم حیدر کو دیکھ کر؟ خیبر کے دن کا زخم ابھی تک ہرا ہے کیا؟ اور آخر میں 4 اشعار ایک بار تلوات پڑھ جا پڑھتا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں حق کا پرستار بھی ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں حق کا پرستار بھی ہو، ارے دشمن شاہ بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں حق کا پرستار بھی ہو، دشمن شاہ بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو، اور ماں سوا سید سجاد کوئی ہو تو کہو، ماں سوا سید سجاد کوئی ہو تو کہو، جو گرفتار بھی ہو مالک و مختار، ماں سوا سید سجاد کوئی ہو تو کہو، ماں سوا سید سجاد کوئی ہو تو کہو، جو گرفتار بھی ہو مالک و مختار بھی ہو، اور ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر، ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر، یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار بھی ہو، ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر، ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر، یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار بھی ہو، اور شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے، شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے، ارے وہ نمازی بھی ہو مولا کا آزادار، شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے، شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے، وہ نمازی بھی ہو مولا کا آزادار بھی ہو، اور بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر، بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر، اور دنیا کی نگاہوں میں وہ بیمار بھی ہو، بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر، بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر، اور دنیا کی نگاہوں میں وہ بیمار بھی۔ بابا بلند صلوات پر محمد مولا محمد۔ دیکھیں واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ ناظم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، اور ایسا وقت ہے کہ سب سے کم وقت مل رہا ہے۔ میں ایک فرمائش ہے مرحوم کے حوالے سے ایک مطلع اور دیکھ لیں، اس کے بعد قبلہ مل جل کر بابا سے بلند صلوات پر محمد والا۔ دیکھیں بطور خاص کہ نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ناصر، نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے کدھر
خاص دیکھیں کہ کسی میں عشقوں سے بھر گئے ناصر، ہر ایک آنکھ کو عشقوں سے بھر گئے ناصر۔ اور آخری شعر بطور خاص کہ نہ بھول پائیں گے ان کو کبھی جہاں کچھ ایسے کام ہی دنیا میں کر گئے ناصر، کچھ ایسے کام ہی دنیا میں کر گئے ناصر۔ اور مقطع حدیث کی روشنی میں ہے کہ من مات رب علی محمد مات شہیدہ بطور ہے کچھ ایسے کام ہی دنیا میں کر گئے ناصر۔ اور محب آل محمد شہید ہوتا ہے، محب آل محمد شہید ہوتا ہے، شہاب کون یہ کہتا ہے مر گئے ناصر، شہاب کون یہ کہتا ہے مر گئے ناصر۔ بابا سے بلند سلوات بس محمد وال محمد۔ احمد فراز کے دو مصرے قبلہ کے استقبال کے لیے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور مشہور زمانہ دو مصرے کے پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سقط الاسلام مبلغ اعزاز عالی جناب مولانا سید ناوید عابدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے بیان سے قلوب سامعین کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، الصلاة
والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أزل الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد اولاً آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ناصر علی ولد مرحوم علی حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیے, کافی جگہ ہے, تھوڑا کافی جگہ آ جائیے, درمیان سے آ جائیے, جا سکتے ہیں, آ جائیے. 7 اللہ حافظ. صلوات محمد و علی محمد. جمعے کی اذان کس وقت ہے؟ 12 بجے ہے. مطلب الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس اس وقت نا, تو آدھے گھنٹے کے لیے ذرا یہ پنکھے بند کرا دیے پیچھے والے, آدھے گھنٹے کی بات ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے, بند کرا دیے. بہت جلدی زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے چند جملے آپ کی تسکین ولا اور اس امید کے ساتھ کہ اس وقت کی مجلس کے چند فکرے مرحوم کے لیے بہترین توشہ آخرت قرار پائیں, لہٰذا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک پہنچائی جائے گی. قرآن مجید کہ سورہ روم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ لتبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ نے جو یہ دین ہمارے پیش نظر, اللہ نے یہ دین جو ہمارے سامنے رکھا ہے, اللہ نے اس دین کو حضرت انسان کے لیے عین فطرت قرار دیا ہے. عین فطرت یعنی ہماری ہیبٹ یعنی ہماری عادت یعنی ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز. یعنی اللہ نے واضح روشن یہاں پر انسان کو کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو, جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو. اللہ نے بس اسی کام کا فعل حکم دیا جو انسان کے اختیار میں ہو اور انسان جس کو کر پائے. مثال کے طور پر, کیونکہ وقت نماز جمعہ بھی قریب ہے, لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ مناسبت سے 2-4 باتیں ہو جائیں اور میں آپ سے بات کا طلبگار ہو جاؤں, اور اتنا وقت دینے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. بس 2-4 باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ محسوس کریں گے بات کو.
کہ اللہ نے انسان کو کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہو. فار ایگزامپل اللہ نے آپ سے یہ کہا کہ نماز پڑھو، فعل امر ہے، نو ٹینس نو ڈسٹینس، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے. اللہ نے جو دین آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ آسانی کے لیے پیش کیا ہے، پریشانی کے لیے پیش نہیں کیا. اللہ نے جو دین تمہارے سامنے رکھا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دین پر عمل کرو، اور جب تم دین پہ عمل کر لو گے تو زیور انسانیت سے آراستہ ہو جاؤ گے اور خود سے یہ کہہ پاؤ گے ہاں ہم مکمل انسان بن چکے ہیں. یعنی دین حیوانیت سے انسانیت کی اور لے جانے کے لیے آیا ہے. اب مقصد دین تک چلیے گا. اللہ نے کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہو. اللہ نے آپ سے کہا نماز پڑھو، فعل امر ہے، واجب ہے، نماز پڑھنا ہے. دیکھیے اللہ نے آپ سے یہ تو کہا کہ نماز پڑھو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ بھی پڑھو. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دین آسانی کا نام ہے، پریشانی کا نام نہیں ہے. اللہ نے آپ سے یہ کہا کہ نماز پڑھو، واجب ہے، پڑھنا ہے، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے آپ سے یہ تو کہا نماز پڑھو، مگر یہ نہیں کہا کہ نماز میں واجب ہے سورہ بقرہ پڑھو. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو اور ایک پیر اٹھا کے پڑھو. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، اتنی آسان کرنے پہ تو مسجدوں میں نظر نہیں آتے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں ہے. تو لہٰذا اللہ نے آپ کو شریعت کو آپ کو بوجھ نہیں بنا، شریعت کو آسانی کے ساتھ پیش کیا. اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو اور ایک بار اٹھا کے پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی طرح ہو جائے میرے نام کا ایک بس سجدہ کر لو. اگر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے بیٹھ کر کر لو، بیٹھ کر نہیں کر سکتے لیٹ کر لو، لیٹ کر نہیں سکتے اشاروں میں کر لو. یعنی اللہ آپ سے اپنی عبادتیں کرا کر اپنے آپ کو طاقتور منوانا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے. اللہ تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں جھکنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ تمہارے اندر انکساری آ جائے. اب مرحلے کو محسوس کریے گا کہ اللہ نے جو دین پیش کیا ہے اور جو دین کے قوانین بنائے ہیں وہ انسان کی اوقات، اس کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے بنائے. کیونکہ اس وقت، اور یہ مثال اب نہ دی جائے تو کب دی جائے بھائی؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ آپ سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ اس وقت الحمدللہ کیونکہ روز جمعہ ہے اور نماز جمعہ بھی قریب ہے. اچھا شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو، کہا شریعت نے نہیں کہا. اب بہرحال دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے چہرے سب کے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب غسل جمعہ کرتے ہیں. اور ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک دن میں 10 بار کا نہانا ایک طرف، روز جمعہ قربتاً اللہ کی نیت سے 3 لوٹے ڈالنا ایک طرف. کا فرق کیا ہے؟ کہ ان 10 بار کے نہانے سے تمہارے جسم کی گندگی دور ہوگی، ان 3 لوٹوں سے تمہاری روح کی گندگی دور ہو جائے گی. شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو. شرعی مسئلہ یہ ہے، پوری ذمہ داری سے پڑھ لو کیونکہ الحمدللہ ایک طالب علم ہی صحیح لیکن ایک ملت جعفریہ کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے ساری باتیں بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض خدمت کروں گا. بھائی شریعت نے آپ سے کہا کہ غسل جمعہ کرو. شرعی مسئلہ یہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل روز جمعہ ہے، مثال دے رہا ہوں، یوں تو آج روز جمعہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کل غسل جمعہ کے لیے پانی نہیں ملے گا، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے غسل جمعہ جمعرات کی رات میں کر لو. ارے چلتے ہوئے کلمے کے لیے یار ہے، شریعت آپ سے کریے غسل جمعہ جمعرات کی رات میں کر لو. اگر جمعرات کی رات میں نہ کر پاؤ تو جمعے کی صبح کر لو. جمعے کی صبح نہ کر پاؤ نماز جمعہ سے پہلے کر لو. نماز جمعہ سے پہلے نہ کر پاؤ جمعے کے بعد کر لو. جمعے کے بعد نہ کر پاؤ مغرب سے پہلے کر لو. مغرب سے پہلے نہ کر پاؤ مغرب کے بعد کر لو، یعنی شام میں کر لو. اچھا بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب شریعت پہ عمل نہ کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں، وہ مولانا ہم بھول گئے. شریعت کہہ رہی ہے بھول گئے تو کوئی بات نہیں، سنیچر کو قضا کی نیت سے کر لو. ارے جاگو یار ہمیں کے لیے، یعنی شریعت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. کبھی آج تک آپ نے سوچا شریعت اتنا فورس کیوں کر رہی ہے؟ شریعت اتنا فورس کیوں کر رہی ہے؟ آج اس وقت الحمدللہ تنبا کی زمین پہ میں سنانے جا رہا ہوں راز غسل جمعہ. اب مناسبت سے مجلس ہو جائے، یہی 2-4 جملے مرحوم کے لیے انشاءاللہ بہترین اصحال ثواب قرار پائیں گے. بھائی ابھی تو میں نے عرض خدمت کیا کیا، میں نے کہا شریعت آسانی کا نام ہے، پریشانی کا نام تو نہیں ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تنبا کے تشریف فرمائے. بھائی آپ میں سے کوئی کہے گا کہ بلا یہ شریعت ہے کہ جان کا بوال،
پیچھے ہی پڑ گئے. غسل جمعہ کرو کرو کرو, جمعرات کو نہ کر پاؤ جمعے کی صبح کر لو, جمعے کی صبح نہ کر پاؤ نماز جمعہ سے پہلے کر لو, نماز جمعہ سے پہلے نہ کر پاؤ جمعے کے بعد کر لو, جمعے کے بعد نہ کر پاؤ مغرب سے پہلے کر لو, مغرب سے پہلے نہ کر پاؤ مغرب کے بعد کر لو, مغرب کے بعد نہ کر پاؤ تو میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر پہ, کب کر لو؟ آخر اتنا فورس کیوں ہے؟ کرو 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 وہ اس لیے کہ حضور والا, تاکہ تمہیں روزے جمعہ پاک رہنے کی عادت پڑ جائے. اور میں مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے, تاکہ تمہیں روزے جمعہ پاک رہنے کی عادت. صلاۃ بھیج دے محمد والے میں, یہاں لے آئیے, اس سے بہتر صلاۃ بھیج دے محمد والے محمد. دیکھیں جب کبھی بھی بزم میں کڑیل جوان عالم دین آیا کرے تو صلوات بھی کڑیل جوان ہونا چاہیے, ہے نا. سنیے بہت جلدی جلدی, اچھا ماشاءاللہ ہے, ایک اور صلوات بھیج دو حضور کے لیے بھی صلوات. اب سنیے, کیونکہ تھوڑا سا نیو جنریشن کا خطیب ہوں, سینسٹیو خطیب ہوں, لہٰذا اس ایپلیکینٹ کی بات کو جہاں تک آپ اپریشیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہو کے جائیں گے اس وقت کی مجلس سے. بس شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو. کتاب کا نام مفاتح الجنان, لکھنے والے خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. اس کتاب میں وصیت ہے رسول خدا کی مولا متقیان کے نام, اے علی جمعے کے دن غسل کرو, چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے. ارے اگر آپ بیدار ہیں تو مجلس ہونا طے ہے یار, ہیں بھائی. کیا کہا؟ اے علی جمعے کے دن. دیکھیں آپ بولے نہ بولے, یہ لوگ یہاں سے بول رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا. مولا نے فرمایا بولو تاکہ جی. دیکھیں کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے, اور جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. جاگے کلمے کی ہے بھائی. شیخ مفید دیکھیں مرحلہ ہے, اور یہ مرحلہ یہاں نہ پڑھا جائے گا, اب نہ پڑھا کب پڑھا جائے گا. خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ, مفاتح الجنان, رسول خدا کی وصیت ہے مولا متقیان کے نام. نہیں, حقیقت میں سنایا علی کو جا رہا ہے, بتایا ہمیں جا رہا ہے. جس علی کے وجود کی ہر ایک حرکات و سکنہ شریعت بن جائے, اسے شریعت سمجھائی نہیں جاتی. علی کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا جائے. کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ اے علی, پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ یار. اے علی جمعے کے دن غسل کرو, چاہے تم ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی. کتنی بار پڑھ دیا میں نے؟ 2 بار. ایک بار پڑھتا ہوں تاکہ اس حدیث کے آپ بھی حافظ بن جائے. کیا فرمایا؟ اے علی, اس کے بعد میں سنوں گا بھی آپ سے. اے علی جمعے کے دن غسل کرو, چاہے تم ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی. چلیے اب کوئی بتا دیجیے کیا سنایا, کیا وصیت کری؟ ہاں سلامت رہیے. اے علی جمعے کے دن غسل کرو, چاہے تم ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی. یعنی ایک وقت کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے. ارے کہاں سے لفظ لاؤں, کہاں سے لفظ لاؤں. یعنی ایک وقت کا کھانا قبلہ چھوڑا جا سکتا ہے, مگر غسل جمعہ نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں روز جمعہ پاک رہنے کی عادت پڑ جائے. وہ اس لیے کہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے. وہ اس لیے کہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے. کہیں ایسا نہ ہو زہرا کا بیٹا بلائے تم نجس رہ جاؤ. اب آیا سمجھ میں؟ اب آیا نا سمجھ میں؟ شریعت کیوں کہہ رہی تھی غسل کرو کرو کرو؟ اس لیے کہہ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو جب زہرا کا بیٹا جمعے کے دن آئے ہائے تم نجس رہ جاؤ, کیونکہ نجاست اہل بیت کے قریب. اچھا بات کو ادھیرا کیوں چھوڑنا, کیونکہ اب زبان بولے نہ بولے چہرے تو بولیں گے نا. ایک وصیت اور سنا دیتا ہوں. اگلی وصیت فرمائی, اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. کیا کیا مرحلہ ہے بابا. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ سنڈے کو نہ کھلائیں, ہم سب فری لیتے ہیں. یا رسول اللہ کیا سیٹرڈے کو نہ کھلائیں سنیچر کو. یا رسول اللہ کیا جمعرات کو نہ کھلائیں, جمعرات تو بڑا اچھا دن بھی ہے. کیا بدھ کو نہ کھلائیں.
کیا منگل کو نہ کھلائیں؟ یار مجھے دیکھ رہے ہو تو کوہرام برپا ہونے والا ہے، کیونکہ اب زبان بولے نہ بولے چہرے تو بول رہے ہیں نا۔ شریعت نے کیا کہا؟ دیکھیں رسول اللہ نے کیا وصیت کی؟ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ یا نبی اللہ پیر منگل کو نہ کھلائیں، منڈے کو نہ کھلائیں، نہ بابا نہ، شریعت کبھی یہ نہیں کہتی، بلکہ شریعت تو کہہ رہی ہے روز اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑو، اچھے گھر میں رہو، مگر شرط یہ ہے جو بھی ہو حرام کا نہ ہو، حلال کا ہو۔ شریعت تو کہہ رہی ہے روز اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑو، اچھے گھر میں رہو، مگر شرط یہ ہے عزیزان محترم برادران ایمانی، شرط یہ ہے جو بھی ہو حرام کا نہ ہو، حلال کا ہو۔ کیا فرمایا؟ اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ تاکہ تمہارے بچوں کو جمعے کا انتظار رہے۔ ارے کوئی تو ہوگا لفظوں کا قدردان، تاکہ تمہارے بچوں کو جمعے کا انتظار رہے۔ جمعہ آئے گا تو پاپا یہ لائیں گے، جمعہ آئے گا تو امی یہ بنائیں گی، لہذا جب تمہارے بچے جمعے کا انتظار کرتے کرتے بڑے ہو جائیں تو بڑے ہو کر انتظار کے منکر نہ بنے، انتظار کے منکر نہ بنے، اور ان کے دل و دماغ میں ایک بات فیڈ ہو جائے، کوئی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا ہم سب کہتے ہیں اللہ جل امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام۔ اچھا ہم تو چھوٹے سے مولوی مولانا ہے، جس نے بلایا اس کے آ گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جو کھلایا وہ کھا لیا۔ ہمیں تو نہیں پتا کس نے خم سے نکالا یا نہیں نکالا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن میں کچھ جملے صرف کر رہا ہوں۔ اگر بات دل کو چھو جائے اور کبھی کبھی دل میں خیال آ جائے کہ چلو خمس نکالا جائے، تو خمس والی رقم میرے پاس لے کے بھی منائیے گا، کیونکہ میں خمس دینے والے مولوی میں ہوں، لینے والے میں نہیں۔ سلوات بھیج دیں محمد والے محمد والے، کیونکہ سادات مستحقات ڈھونڈے، اور جہاں پر ہمارے مراجع کرام کے اجازت ہیں وہاں تک آپ پہنچائیں، یا جو آپ کی بستی کے مسند علماء حضرات ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں سوچ کے بتائیے، سوچ کے بتائیے، جس گھر سے خمس نہیں نکالا جاتا آیا اس گھر میں امام آئیں گے؟ جس گھر سے خمس نہیں نکالا جاتا امام اس گھر میں کھانا کھائیں گے؟ سب چاہ رہے ہیں امام آ جائے، امام آ جائے، اللہ جل امام، اللہ جل امام۔ کیا ہوا؟ آ گئے امام؟ بتائیے۔ لوگ کہہ رہے نہیں آئے امام، میں کہہ رہا ہوں گئے کب تھے امام؟ میں کہاں سلام ہے بھائی، گئے کب تھے امام؟ خود امام معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہارے اوپر سے لمحے بھر کے لیے ہی صحیح اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں، دنیا مثل سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر تمہارے وجود کو ملا کے رکھ دے، تو یعنی امام، اچھا جنہوں نے کہا نہیں آئے امام وہ بھی صحیح ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں؟ لہذا ہم سب شور مچا رہے ہیں اللہ جل امام، اللہ جل امام، اور جنہوں نے یہ کہا نہیں آئے امام آپ بھی صحیح ہیں۔ ہاں حقیقت یہی ہے، نہیں آئے امام اور نہیں آئیں گے امام۔ اے تنبا والوں یاد رکھنا، اگر امام کو بلانا ہے تو کوفے والوں کی طرح نہ بلاؤ، مدینے والوں کی طرح بلاؤ۔ اگر امام کو بلانا ہے تو حضور والا کوفے والوں کی طرح نہ بلائیے۔ اچھا ہم سب چاہ رہے ہیں کہ امام کے انصار میں شریک ہو جائے، امام کے چاہنے والوں میں ہمارا داخلہ ہو جائے، لیکن معاف کرنا جاؤ یا تھوڑی دیر کے لیے، ہر کوئی امام کے لشکر میں تو آنے والا ہے نہیں۔ خاص طور سے بھائی پلیز مجھے دیکھو، خاص طور سے وہ نوجوان تو کبھی امام کے لشکر میں نہیں آئے گا جسے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنے والا علی تو نظر آتا ہے، یہ یہودی کے بعد میں مزدوری کرنے والا علی نظر نہیں آتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، تمہیں وہ علی نظر آ رہا ہے؟ وہ علی کیا کیا مولا نے؟ کب وہ 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیا؟ معاف کرنا بھیا، تمہارا عقیدہ اتنا ہی سا ہوگا، 2 انگلیوں سے اکھاڑا۔ نوید آبدی کا عقیدہ تو یہ ہے اگر ابو طالب کا بیٹا اشارہ کر دے، صرف اشارے میں در خیبر اکھڑ کے آیا ہے، لیکن جب تک، کیونکہ الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا سرکار خدمت قوم کرتے ہوئے، قریب 14 سال، میں سمجھتا ہوں کہ عمر بھلے ہی 31 سال کی ہو،
لیکن اب میں نصیحت کے مرحلوں سے تھوڑا آگے بڑھ گیا ہوں، تو اس کو وصیت سمجھ لینا. ہاں میرے قوم کے جوانوں، جب تک زندہ رہنا، کیونکہ جو جملہ میں صرف کر رہا ہوں یہ صرف جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے، جو تنبا کی زمین پہ چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے. علی کا علی ہو کر، علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے. اللہ نہ کرے آپ کی بستی میں ایسے کچھ نوجوان پائے جاتے ہوں، 2-4 نوجوان ایسے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جھانسی میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضور والا ہاتھ میں تسبیح لیے مسجد میں بیٹھے ہیں اور تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. یار میرے قوم کے جوانوں تمہیں ہوا کیا ہے؟ اگر علی کو صرف تسبیح پڑھنے، دیکھیں مرحلہ ہے، اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو تمہیں 2 ہاتھ نہیں دیتا. ارے میرے قوم کے جوانوں یار ہیں اگر اللہ کو اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو اللہ 2 ہاتھ نہیں دیتا. اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں. اللہ چاہ رہا ہے پہلے جا کے محنت کرو، محنت کرنے کے بعد دعا مانگو. دعا مانگنا تمہارا کام ہے، رزق میں برکت دینا اللہ کا کام ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کے نوجوانوں کو، عجیب و غریب مرحلہ ہے سرکار. پتہ نہیں کیا ہو گیا نوجوانوں کو، 1 لاکھ کی نوکری ملے گی نہیں، 15,000 والی یہ کریں گے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے دیکھو نا، تمہیں والی نظر آ رہا ہے، یہ علی نظر نہیں آ رہا ہے جو مزدوری کر رہا ہے. میرے قوم کے جوانوں معاف کرنا، لیکن نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا، علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں، مفت خوروں کے مولا نہیں ہیں. میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہیں. لیکن 2 باتیں ہیں، یا تو میری آواز کلیئر نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا ابھی تک آپ لوگ کی آواز نہیں، ایک سلوات ایسی پڑھ دیں کہ آپ لوگ کی آواز بھی آ جائے مجھ سے ذرا سی. سن لیں 15 منٹ اور بچے ہیں. اب میرے بھائی پلیز میرے وقت کی آپ قیمت کو سمجھیے، کیونکہ الحمدللہ اگر یہ 200-250 لوگ ہیں نا تو میں 200-250 گھنٹے لے کر ممبر پہ بیٹھا ہوں. مجھے روزے میشہ 250 گھنٹوں کا جواب دینا ہے. یعنی ہر ایک آدمی جو بڑھتا جاتا ہے نا، ایک آدمی، یہ ایک آدمی میری مرحلے کو بڑھاتا جاتا ہے، میری خطابت کی ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے. ہر ایک آنے والا نوجوان سنیے یار، نوجوانوں کبھی تم نے سوچا ہمارا مولا سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان، اگر ہمارا مولا چاہے ٹھوکر مارے زمین کا سینہ پھٹ جائے اور ہیرے جواہرات باہر آ جائیں، تو کبھی آپ نے سوچا ایسے اختیار کا مالک ہے ہمارا مولا علی؟ اے میرے مولا، ایسے اختیار کے باوجود آپ ہمارے مولا ہو کے مزدوری کر رہے ہو. کا نوید آبدی یاد رکھو، میں علی مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. نہیں، کچھ لوگ مجلس سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. میں مزدوری جو کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے، جب کبھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو وہ گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے. نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے، اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا، سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. کبھی تم نے سوچا علی مزدوری کر رہے ہیں؟ مولا آپ مزدوری کر رہے ہو؟ کہ نوید آبدی اس لیے تو مزدوری کر رہا ہوں تاکہ میرا شیعہ وقت پڑنے پر
سبزی بیچنا تو پسند کرے، ضمیر بیچنا پسند نہ کرے۔ ارے آپ تھک رہے ہیں قسم خدا کی، میں اس لیے تو مزدوری کر رہا ہوں کہ اگر میرے شیعہ ہو تو مزدوری کے قائل ہونا، دلالی کے قائل نہ ہونا۔ اگر میرے شیعہ ہو، کیوں؟ حالانکہ میں شعر و شاعری والی مجلس مجھے آتی نہیں ہے، لیکن مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ عالم و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے۔ اگر ان کے ہو تو ان کے بن کے رہنا۔ جملے کو دوہرا رہا ہوں تاکہ جملہ مکمل آپ تک پہنچ جائے۔ علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پر، سنا ہوا واقعہ ہے، مولا قبلہ بیٹھے میسم کی دکان پر، یہی واقعہ ہے نا، مجھے یاد دلاتے رہیے گا۔ مولا بیٹھے میسم کی، تاریخ کہتی کہ کھوٹی قسمت کا کھوٹے سکے لے کے آ گیا ہے، سنا ہوا واقعہ، نتیجہ مجھے دینا ہے۔ مجھے یہی تو دیکھا نتیجے پہ کتنے لوگ مسکراتے ہیں۔ بہت تھکا ہوں سرکار، کئی دنوں کا سفر، پھر سفر مجھے نکلنا۔ یا علی کھجورے چاہیے، سکے اس نے وہاں دیے، کھجورے، یہ چلا گیا کھجورے لے کر۔ نیکسٹ آفٹر فیو منٹ، چند منٹ کے بعد جناب میسم تمار کا آنا ہوا۔ مولا کی خدمت بیٹھے، سلام دعا سلام، ہاں آپ کے سننے کو سلام، لو میسم اب تک کی کمائی، کاش کہ تم مجھے بیدار کر لیتے تو یہ 35 منٹ تمہاری نسلوں میں جاتے ہیں۔ لو اب تک کی کمائی، جیسے ہی ہاتھ میں لیا محسوس کیا وزن سے، مولا یہ تو کھوٹے ہیں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کی خود تلوار 7 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ یار تم سو یا جاگو، مرنا تو محسوس کرنا پڑے گا بھائی۔ میسم ہے، میسم چاچا جان، میسمی تو ہے، سلمان تھوڑی نہ ہے بھائی، میسمی ہے، سلمان تھوڑی نہ ہے نا۔ کہ مولا یہ تو کھوٹے ہیں۔ کہ میسم گھبراؤ نہیں، کھجورے بھی آ رہی ہوں گی۔ مولا کا جملہ ختم، وہ سر پہ پیر رکھ کے دوڑا 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 دوڑا، کہا یا علی یہ تو خراب ہے۔ میں بہت شارٹ میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ نتیجہ مجھے دینا ہے۔ مولا نے کہا واپس کر دے، سکے وہیں چلے گئے، کھجورے مولا کے پاس آ گئی۔ پھر کہوں قبلہ میسمی تو ہے یا علی، برداشت نہیں ہوا، فوراً کھجور کو اٹھایا، چکھا، کھایا، کہا مولا یہ تو صحیح ہے، کہا میسم اس کی جیسی نیت تھی۔ جاگو یا تم بابالو، اس کی جیسی نیت تھی، ویسا میں نے نتیجہ دے دیا، میں نے پڑھ دیا، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ یار سوچو، جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجوریں دینا پسند نہ کرے تو کھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت کہاں سے دے دے۔ یار میں صحیح نہیں جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجوریں دینا پسند نہ کرے، وہ کھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت کہاں سے دے دے گا؟ معاف کرنا میرے قوم کے جوانوں، نوید آبادی ہتیلی پہ جنت لے کے مجلس نہیں پڑھتا۔ ہاں اتنی آسان ہے ہی نہیں جنت جتنی بنا دی گئی ہے سرکار۔ کم سے کم پہلے ان کے تو ہو جاؤ، اور ان کا کوئی بھی ہو، ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی گناہ گاروں معافی کے بعد اہل بیت کا ہو سکتا ہے، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جو کبھی اہل بیت کے نہیں ہو سکتے۔ پہلا انا کرنے والا، جاگ رہے ہو؟ پہلا انا کرنے والا۔ اب یہ انا کو میں کیسے سمجھاؤں سرکار؟ ابھی ایام ازا قریب ہے نا، یہ انا کچھ گھروں سے نکلنے والی ہے۔ میں، میری مجلس
میں میری انجمن، میں میری امام بارگاہ، میں میرا خطیب، میں میرا ذاکر، میں میری شب بیداری، میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے۔ ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں، ایک انا کرنے والا ان کا نہیں ہو سکتا، دوسرا جاہل ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاہل وہ نہیں ہوتا جو کچھ نہیں جانتا۔ جملہ کہوں ضائع مت کریے گا، میں کیا نہیں جانتا یہ جاننا بھی آدھا علم ہے۔ ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں یار، میں سب کچھ جانتا ہوں یہ سب سے بڑی جاہلیت ہے۔ میں کیا نہیں جانتا یہ جاننا آدھا علم ہے۔ اور سنیے، کیونکہ ایام ازا قریب ہے، آخری مرحلوں میں گفتگو پہنچ گئی، ایام ازا قریب ہے۔ میرے قوم کے جوانوں، عزاداری کی اہمیت کو سمجھو۔ کبھی یہ نہ سوچنا ہم مرثیہ پڑھیں گے تو مرثیہ ہوگا، ہم نوحہ پڑھیں گے تو ماتم ہوگا، ہم مجلس پڑھیں گے تو مجلس ہوگی، نہیں۔ اچھا ایک گاڑی دیکھیے، گاڑی ایک کار ہے، قبلہ کار میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ نہ بابا نہ، آپ کہو گے ٹائر، ٹائر میں ہوا، پھر انجن، آپ کہو گے انجن قیمتی ہوتا ہے، پھر ہینڈل، آپ کہو گے ہینڈل قیمتی ہوتا ہے، پھر بریک، یعنی کار میں جو پارٹ جہاں پر ہے اس کی اہمیت ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مجلس نہیں پڑھ پاتا کوئی بات نہیں، کوئی مرثیہ نہیں پڑھ پاتا کوئی بات نہیں، کوئی ماتم نہیں کر پاتا کوئی بات نہیں، کچھ نہ کر پاؤ، کم سے کم ان 2 مہینہ 8 دن میں اپنی نوکری بنا لو کہ نام حسین پر جو ڈسپوزل سڑکوں پہ نظر آئیں گے یہ اٹھا دو۔ کچھ نہیں کر سکتے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر لو، کچھ نہیں کر سکتے عزا خانوں کی صفائی کر لو، اما شکر کرو اس حسین کا جو حسین اپنے اصحاب کو شب عاشور لوٹا رہا تھا۔ اتنا خوددار ہے وہ حسین، اس نے تم سے عزاداری کا کوئی کام تو لے لیا ہے، یعنی ڈسپوزل اٹھانا ہی صحیح، حسین نے تمہیں کہیں تو فٹ کر دیا ہے، کہیں تو کام آ رہے ہو۔ عزاداری کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ایام عزا قریب ہیں، شور ماتم بلند ہو جائے گا، عزا خانے سج جائیں گے، لیکن افسوس ہوتا ہے قبلہ، آپ سو یا جاؤ لیکن مرحلہ تو ختم ہو گیا۔ آج افسوس ہوتا ہے اپنی قوم کے جوانوں کو دیکھ کر، وہ اس لیے کہ آج ہمارے قوم کے جوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ حسین نے قربانی کس لیے دی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بتانے والا معصوم ہے۔ زیارت اربعین کون نہیں پڑھتا؟ زیارت اربعین کا جو راوی ہے وہ کوئی بہت بڑا مرجع نہیں ہے، بہت بڑا عالم۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد تک، اس سے بہتر صلوات بھیج دے محمد والے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سن لے، ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے تاکہ میں یہاں سے رب کے مصائب لے لوں اور آپ محسوس کریں کہ امام حسین نے قربانی کس لیے دی۔ زیارت اربعین کا راوی کوئی مرجع نہیں ہے، بہت بڑا عالم نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، یعنی ایک عام آدمی صاحب معرفت بن جائے تو اسے امام کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ کون ہے راوی؟ بھائی سنو یار، محنت کر رہا ہوں، کون ہے راوی؟ زیارت وارثہ کا راوی صفان جمال، یہ اپنی اونٹ تجارت پہ دیا کرتے تھے کرائے پر، جیسے آپ گاڑیاں کرائے پہ دیتے ہیں وہ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے۔ زیارت وارثہ کا راوی صفان جمال، زیارت عاشورہ کا راوی صفان جمال، دعائے علقمہ کا راوی صفان جمال، زیارت اربعین کا راوی صفان جمال۔ تمام اصحاب میں سب سے پہلے چھٹے امام نے جسے یہ بتایا کہ اصل قبر علی کہاں پر ہے وہ ہے صفان جمال۔ زیارت اربعین ہم پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا 11ویں امام نے، قبلہ ہم بات سنا رہا ہوں، 11ویں امام نے زیارت وارثہ کو علامات مومن میں نہیں رکھا، زیارت عاشورہ کو کاہے کو رکھا علامات مومن میں؟ زیارت اربعین کو کیوں رکھا؟
اس لیے کہ زیارت اربعین میں مقصد شہادت حسین بیان کیا گیا ہے، جہاں پر خود ہمارا چھٹا امام کہہ رہا ہے کہ میرے جد حسین نے قربانی اس لیے دی، کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، میرے جد حسین نے قربانی اس لیے دی تاکہ تمہیں جہل سے دور کر دیا جائے، علم سے قریب کر دیا جائے۔ کس لیے دی؟ یعنی حسین کی قربانی علم کے لیے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں، اگر مجھے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اب وقت ختم ہی ہو گیا، کیونکہ کل میں نے ٹرین سے فوراً اترتے کہا تھا مجھے کم سے کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے، میرا ذہن خود منتشر ہے کن کن باتوں کو مکمل کروں، بات ختم ہو گئی، لیکن جتنا وقت اس وقت میری نوکری میں تھا وقت میرا ختم ہو گیا۔ امام حسین نے قربانی کس لیے دی؟ علم کے لیے۔ کاہے کے لیے دی؟ اب تو بول دو نا، علم کے لیے۔ اس لیے میری گزارش ہے میرے قوم کے جوانوں، پڑھو لکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو۔ آج مسئلہ یہ ہے، آج کل کے کچھ نوجوان جب تک پیسے والے نہیں تھے بڑے مولائی تھے، ہاں جب تک نوکری پہ نہیں چڑھے تھے بڑے مولائی تھے، جہاں نوکری پہ چڑھ گئے اور 4 پیسہ کیا آ گیا، اب ماتم بھی ہوگا تو ایسے ایسے ہوگا۔ تھوڑا سا پیسے آنے کے بعد ماتم بھی ایسے ایسے ہوتا ہے۔ اور میں تو تمبا والوں یہاں تک کہتا ہوں، اللہ لعنت کرے معاشرے کے ایسے امیروں پر جو 10 محرم کو بھی جوتے نہ اتارتے ہوں۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن فرودی میں پہنے ہوئے، میں پہنے ہوئے، میری گزارش ہے میرے قوم کے جوانوں، پڑھو لکھو بھائی، پلیز مجھے دیکھو یار، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، IAS افسر بنو، IPS ادھیکاری بنو، بڑے نیتا بڑے پائلٹ بنو، لیکن خبردار اے میرے تمبا کے نوجوانوں، تم سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد کبھی عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، انجینئر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، افسر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، انجینئر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، پائلٹ بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، بڑے عہدے پہ جانے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، بلکہ تم سب ڈاکٹر بن کے علم اٹھاؤ، انجینئر بن کے علم اٹھاؤ، افسر بن کے علم اٹھاؤ۔ لہٰذا جب تم 10 محرم کو ننگے پیر سڑکوں پہ نکلو گے، دنیا دیکھ کے کہے گی دیکھو یہ پڑھے لکھوں کی قوم ہے، جاہلوں کی قوم نہیں ہے۔ شیعت کی پہچان علم ہے۔ امام حسین نے قربانی کاہے کے لیے دی ہے؟ علم کے لیے دی ہے۔ بہرحال جو شخصیت ہمارے درمیان سے پردہ کر گئی، جس کے 40ویں کی مجلس ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال، ایک بہترین عزادار۔ بہرحال کم وقت میں جو باتیں میں کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا۔ یقیناً جانے والا مرحوم ناصر علی صاحب بہت امیر تھی میری نگاہ میں۔ میرے قوم کے جوانوں، اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ میں سوچ کے آیا تھا میں صرف اور صرف پوری مجلس باپ کی اہمیت پہ پڑھوں گا، لیکن اس مرحلے کو پڑھنے کے مجھے 1.5 گھنٹے چاہیے تھے، اس لیے میں نے باپ کے موضوع کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو میرے قوم کے جوانوں۔ باپ ہوتا کون ہے؟ کچھ جاہل یہ کہتے ہیں، کچھ جاہل کہتے ہیں وہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی اور تم کہہ رہے ہو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے عورت ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ عورت تو ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب بنانے والے کو عورت نہیں کہتے، باپ کی جوانی کہتے ہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ سال بھر ماں باپ یاد نہیں آتے۔ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ 40ویں کی مجلس میں، وہ بھی کہاں پر آتے ہیں؟ فاتح والے تخت پر، جہاں دنیا بھر کے لوازمات، دنیا بھر کی ڈشز، دنیا بھر کے کھانے سجا کے رکھے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تمبا میں کتنے لوگ سر جھکائیں گے، کتنے لوگ سر اٹھائیں گے، لیکن نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا تمبا والوں، ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جسے زندگی میں کھلایا ہو۔ ہاں زندگی بیت گئی عشق بتا میں غالب،
آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ تھوڑا سا پڑھ لکھ کیا گئے، ہم سے کہتے وہ مولانا ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ میں بتاؤں کیا دیا؟ چھٹے امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. ایک جملہ میرا آپ نے سنا، یہ جملہ پوری دنیا میں سنا گیا، لائیو سن لو تاکہ تمہارے کام میں آ جائے. ایک پیغام دے رہا ہوں تمبا کی زمین پر. دیکھیں اگر میں پوری مجلس باپ پہ پڑھتا تو نسلوں میں جاتی کم سے کم 10 سال یاد رکھتے، لیکن مجھے وقت نہیں دیا گیا. جاتے جاتے گھر پہنچتے پہنچتے اس کا شکوہ رہے گا. لیکن پیغام دے رہا ہوں، اے میرے تمبا کے نوجوانوں، اپنے گاؤں اور گاؤں کے باہر کبھی کسی ایسے جوان سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ہاں سب نہیں بولیں گے، میں جانتا ہوں. ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. آپ سب سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ایسے گھر میں رشتہ داری نہ کریے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ہمیشہ نقصان کھاؤ گے، ہمیشہ دھوکے میں رہو گے، برباد ہو جاؤ گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا. سلام بھیجے محمد وال، اس سے بہتر سلوات بھیجے. بس میرے عزیز، اپنے ماں باپ کی عظمت و اہمیت کو سمجھو. میں کہتا ہوں قبلہ کیا سمجھو گے تم لبیک یا حسین کو؟ جو اپنے ماں باپ کو لبیک نہیں کہہ سکتے وہ کبھی لبیک یا حسین کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے. شور مچے گا، محرم آ گئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صاحب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، بغض کرتے تھے اب نہیں کریں گے، وقف کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں گے، امام بارگاہوں کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں گے. یہ ہے لبیک یا حسین. لیکن ہاں تاریخ کہتی ہے جیسی لبیک رباب کے بیٹے نے کربلا میں کہی، ایسی لبیک کسی نے نہیں کہی. وقت جمعہ قریب آ گیا، کچھ مومنین مسجد کی طرف روانہ بھی ہونے لگے. فرش عزا سے اٹھ کے فرش عزا نما مصلی پہ جانے کی تیاری کرو گے. اذان ہو جائے صرف 1.5-2 منٹ کے مسائل پڑھ دوں گا. ایک صلوات پڑھ محمد والی. بہتر ہے اٹھ کے نہ جائیے، صرف 1.5-2 منٹ ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو نماز جمعہ مکمل مل جائے گی. اس میں میری کمی نہیں ہے سرکار، میں تو کل کا آیا ہوا ہوں. آپ سب اذان دہرائیں. کوئی بات نہیں، اذان کے وقت باتیں نہ کریں، صرف نام حسین پر 2-2.5 منٹ انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. اللہ اکبر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله. يا الله خير الأعمال. الله. آپ سب نے اذان کی آواز سنی اور یہ حقیقت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا اس وقت بیٹیوں کو باپ بہت یاد آتا ہے. پورا دن بھر بیٹیاں یاد کریں نہ کریں لیکن جیسے ہی کھانوں میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے. خبر ملی مرحوم کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں. مرحوم کے بچوں سے کہوں گا تمہارے باپ کے لیے بہترین اصالِ ثواب یہ ہے کہ باپ تو چلا گیا نا، باپ کے جانے کے بعد بہنوں کا خیال رکھنا، کیونکہ جب گھر سے باپ چلا جاتا ہے بیٹیاں سب سے زیادہ باپ کو یاد کرتی ہیں. اگر یقین نہ آئے تو کربلا کا وہ منظر دیکھو جب ایک باپ جا رہا ہے اور بیٹی رو کر کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی، یہ بیٹیاں بس یہ چاہتی ہیں باپ ضعیف ہو تو ہو جائے، بیمار ہو تو ہو جائے، بس نگاہوں کے سامنے رہے. بس زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں، 2-4 جملے سن لیں. بس وقت نہیں کہ میں بیٹیوں کے لیے اور زوجہ کے لیے کچھ کہوں، بس مرحوم کے بچوں سے کہوں گا بڑے خوش نصیب ہو، بڑے بڑے شایان شان کے ساتھ تمہیں اپنے باپ کے جنازے کو اٹھایا. چلو ایک لمحے کے لیے
کربلا کے غریب باپ کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب کربلا میں محمد ابن اشعث بن قیس کا لشکر آیا، کربلا کی زمین ہلنے لگی اور بہن کا دل گھبرایا، اور بہن نے گھبرا کے بھائی سے کہا بھائی وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ بھائی نے تڑپ کے کہا بہن حسین بلائے تو کس کو بلائے؟ بہن نے تڑپ کے جملہ کہا بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا۔ کہا بہن کس کو بلاؤں؟ تڑپ کے کہا بھیا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلا لو۔ آواز ذکریہ بلند ہو گئی، دو جملے سن لے مصاحب کے مجلس تمام ہو جائے گی۔ بھیا حبیب کو بلا لو۔ تاریخ کہتی ہے خط لکھا گیا، قاصد خط لے کر چلا۔ قاصد اس وقت کوفے پہنچا جب جناب حبیب دسترخوان پہ زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رونے والوں کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے حبیب نے پہلا لقمہ کھایا، لقمہ حلق میں پھنسا، جیسے لقمہ حلق میں پھنسا حبیب نے رو کر زوجہ سے کہا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے، لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے۔ اللہ اللہ رونے والوں تاریخ کہتی ہے حبیب کی زوجہ نے کوزہ اٹھا کے حبیب کو دیا، کوزہ چھلک کے زمین پہ گرا۔ حبیب کہتے ہیں میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے پیاسا بھی ہے۔ اللہ اللہ رونے والوں تاریخ کہتی ہے حبیب کو خط ملا، حبیب نے خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد زوجہ کو خدا حافظ کہا۔ بس آخری جملے سن لو، حبیب کربلا میں آئے، جیسے حبیب کربلا میں آئے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضہ دیکھو یہ شور کیسا ہے؟ اب جو پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ کہا اے بی بی مبارک ہو حبیب آ گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے اماں فضہ بھیا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ اے رونے والوں جیسے ہی سلام پہنچا حبیب نے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا۔ ارے یہ وقت آ گیا سید زادیہ کنیز کے بیٹے کو سلام۔ رولو آخری جملے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں آخری جملہ ہے انشاءاللہ روتے ہوئے جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں مرحوم کے چاروں بیٹے بڑے امیر ہیں، ایک بیٹا بھلے ہی پردیس میں تھا، پردیس میں ہے تو کیا ہوا؟ باپ کا جنازہ اٹھانا، باپ کو کفن دیا یا نہیں دیا؟ اللہ اللہ رونے والوں ایک بیٹا نہیں تھا، تین موجود تھے، لیکن باپ کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ بس آخری 1 سے 1.5 منٹ کائنات کا سب سے غریب بیٹا دیکھو صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں نماز کے لیے صفیں لگیں، جیسی صفوں کا لگنا تھا یزیدی لشکر میں سے کسی ملعون نے کہا اے زہرا کے بیٹے تیری نماز قبول نہیں ہونے والی۔ تاریخ کہتی ہے جناب حبیب خدمت حسین میں آئے اور ایک جملہ کا مولا یہ حبیب تیری نماز پہ قربان، یہ کہہ کے حملہ کیا اے ملعونو تمہاری نماز تو قبول ہو جائے، نبی کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو۔ مجلس تمام ہو گئی، آخری جملہ سن لو۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جمعے کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، خطبے کی آواز تمہاری کانوں میں آ رہی ہے، اب تم مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ آخری جملہ سن لو، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں جن کے ماں باپ بیمار ہیں دعائیں مانگ لینا۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں جب 13 محرم آئی، 13 محرم کو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا، بے کجاوا اونٹوں پر، بے ردا سیدانیہ، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، ارے ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تاریخ کہتی ہے کوفے کے بازار کی بھیڑ میں، کوفے کے بازار کی بھیڑ میں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا۔ حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے، آخری جملہ ہے جسے رونا نہ آئے سروں کو جھکا لینا۔ حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے کہ دیکھتے 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 حبیب کے بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو پہچانا۔ میں نے کہا مرحوم کے بیٹے بڑے امیر ہیں، کائنات کا سب سے غریب بیٹا دیکھو، حبیب کے کائنات کا غریب بیٹا دیکھو۔ حبیب کے بیٹے نے ایک ایک سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی حبیب کے بیٹے کی نگاہ حبیب کے سر پہ پڑی، اپنے باپ کے سر کو پہچانا۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب کا بیٹا رونا، سر کو جھکا لینا، حبیب کا بیٹا گھر پہ آیا
آیا, تلوار کو نکالا, دوستوں کو بلایا اور مل کے حملہ کیا, اور جس نیزے پر حبیب کا سر تھا, آخری جملہ, جس نیزے پر حبیب کا سر تھا, نیزے کو چھینا, سر کو نیزے سے الگ کیا, جو سمجھ جائے ہائے کر لے, نیزے سے سر کو الگ کیا, الگ کرنے کے بعد خون کو صاف کیا, پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو. مجلس تمام ہو گئی. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو, اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ہوتا. ارے رونے والوں, سید سجاد نے جیسے ہی یہ جملہ سنا, ایک چیخ ماری, اے بابا مجھے معاف کر دو, میں اکیلا نہیں, میری بہنیں, میری پھوپھیاں بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما. بار الہ حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں مجھے بیمار ہیں, انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. جو مقروض ان کے قرض و غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے. میرے مالک میرے اللہ, جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں فرصت عنایت فرما. ہمارے مراجع کرام, ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. اس مجلس کے ہر فرد کا ثواب مرحوم ناصر علی صاحب کی روح کو اصال فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ, جب ہم کسی گاؤں قصبہ ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں, آج دیکھ رہے ہیں ساری امام بارگاہیں, سارے روزے چمک رہے ہیں, اگر نہیں چمک رہی تو جنت البقیع نہیں چمک رہی. بار الہ اب جلد باجل وہ دن بھی آ جائیں, ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں. بار الہ ان تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما. اس مجلس کے ہر فرد کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی زوجہ, ان کی بیٹیوں, ان کے بیٹوں اور ان کے گھر والوں, خاندان والوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو صبر جمیل عنایت فرما. بار الہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے, ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ناصر علی ولد مرحوم علی حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. انک علی کل شیء قدیر. مولا سلامت.